السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اس کا نام ہے لذتوں کے صدقے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں آرام سے کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کچھ کو سمجھنے میں مدد کرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک خوشی سے دوسرے خوشی کے سفر کے اندر چلتی رہتی ہے۔ ایک لذت، اس کے بعد دوسری لذت، ایک پلیجر، اس کے بعد دوسرا پلیجر، ایک تھرل، اس کے بعد دوسری تھرل۔ ابھی تھائی لینڈ سے ٹرپ کر کے واپس آئی نہیں ہے کہ راستے میں پلان بنا رہے ہیں کہ یار اگلے سمر کے اندر نا یا 6 مہینے بعد مالدیوز کا چکر لگائیں گے۔ ابھی مالدیوز سے واپس لوٹے نہیں ہیں کہ دماغ کے اندر سری لنکا اور یورپ اور ہنگری اور امریکہ اور یورپ گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک فلم دیکھ کے فارغ نہیں ہوئے ہیں کہ انتظار ہو جاتا ہے کہ اس کا دوسرا پارٹ کب آئے گا۔ ابھی فلم ختم بھی نہیں ہوتی نا، پہلی تو ابھی سے سوچنے لگ جاتے ہیں دوسرا پارٹ کب آئے گا۔ فیملیز کی باقاعدہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اس مہینے اس ہفتے کون سے سیزن کا نیا پارٹ، کون سی مووی کا نیا پارٹ، نیا سیزن ریلیز ہو رہا ہے۔ ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک مووی کے بعد دوسری مووی، ایک گوسپ کے بعد دوسری گوسپ، ایک ہائی ٹی کے بعد ایک بڑا کھانا، ایک 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا، تو اس کے بعد کسی اور کا کھانا، ایک شادی کے بعد دوسری شادی کا فنکشن، ایک ڈانس پارٹی کے بعد دوسری ڈانس پارٹی۔ اور یہ مسلسل لذتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور جب یہ نہیں ملتی، آپ کا پسندیدہ ٹی وی شو ختم ہو گیا، اب تو وہ اویلیبل نہیں ہے، اب آپ ڈپریس ہو جائیں گے۔ اب اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ کسی اور قسم کی لذت میں کراس سیلنگ اپ سیلنگ ہوتی ہے نا، تو اب کراس سیلنگ کے طور پہ اپ سیلنگ کے طور پہ اس کو سوئچ کریں گے۔ اب بولیں گے ٹھیک ہے آج ڈرامہ نہیں ملا تو ایسا کرتے ہیں کہ آج شادی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک شادی اٹینڈ کر لی، تصویریں کھنچوا لی، دوسری اٹینڈ کر لی، تیسری اٹینڈ کر لی۔ شادیوں میں کیا ایسا مشکل ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے، اتنا مختلف ایسا کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی ساری شادیاں اٹینڈ آپ نے کرنی ہے، سب میں تصویریں کھنچوانی ہے، سب کے جوڑے بنانے۔ اپنے ٹائم کی قدر کیجیے۔ ان لذتوں کے اندر، ان کے بیچ میں پھدکتے رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے دور ہوں گے نا، کوئی چابک آ کے کہیں سے پڑے گا، کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، اور نہیں ہو رہا تو بالکل لائف ٹھیک ہے، اور یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ ڈائریکٹلی عذاب ہم تک پہنچتا نہیں ہے، لیکن ان کی نحوست گناہوں کی بڑھتی ضرور ہے۔ آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے کتے کو 5,000 روپے کا بن ڈبوں کا کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن آپ کے محلے کے نکڑ کے اوپر کوئی غریب بچہ بھوکا سو رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس کا خیال نہیں آتا۔ یہ اگر گناہوں کا عذاب نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ شقی القلب ہو جاتے ہیں۔ آپ سے رونے کی نعمت چھین لی جاتی ہے، آپ کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی تو رمضان گیا ہے، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر کسی چیز کا اچھا ایکسپیرینس ہو نا، ہم بار بار جاتے ہیں۔ ہم سنیما گئے تھے، 3D مووی دیکھی، اوہ کیا مزہ آیا، پاپ کارن بھی بڑے خستہ تھے اور ڈرنک بھی ہم نے پی تھی، واپس چلتے ہیں اس ویکینڈ کے اوپر۔ ہم سی ویو کے اوپر گئے تھے، بہت مزہ آیا، اگلے مہینے پھر جائیں گے۔ ہم گئے تھے کراچی کلب، ہم نے طبولہ کھیلا، اگلی دفعہ تو لازمی واپس آنا ہے۔ اور شکر پڑیاں میں تو بہت مزہ آیا تھا، اور چڑیا گھر میں مزہ آیا تھا، تو بار بار جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد مسجدوں سے ایسے ناآشنا ہوئے کہ مسجد واپس نہیں جاتے۔ واز اٹ دیٹ بیڈ ایکسپیرینس؟ اتنا برا تجربہ رہا آپ کا مسجدوں کے ساتھ کہ رمضان کے بعد آپ پلٹ کے واپس نہیں گئے؟ قرآن شریف کے ساتھ نعوذ باللہ اتنا برا تجربہ رہا کہ آپ نے کھول کے نہیں دیکھا؟ 10 آیت روز پڑھ لیں نا آپ، صرف 10 آیتیں، تو کم سے کم غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ 100 آیت پڑھ لیں تو عاجزین میں لکھے جائیں گے، اور 1000 پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، وہ مشکل کچھ نہیں ہے۔ 10 آیت پڑھنے کے اندر 3 منٹ لگتے ہیں، آپ سکون سے آرام سے پڑھیں تو 100 آیتیں بہت آرام سے آپ 7 8 9 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ 1000 آیتیں آخری کے 2 پارے لے لیجئے، 30واں اور 29واں پارہ، تو میرے خیال سے کوئی 1033 آیتیں بنتی ہیں، تو سورہ ملک مائنس کر دیں گے تو بھی 1030 آیتیں بنیں گی۔ 2 پارے آپ نے پڑھنے بہت آرام سے، آدھے گھنٹے میں اچھا پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، آپ 1 گھنٹہ لے لیجئے۔ یہ 3 منٹ 4 منٹ 10 منٹ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے قرآن کے لیے۔ اتنا برا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا رمضان کے اندر کیا؟ اوپر سے پھر ہم بات مانتے نہیں کسی کی، ہم بولتے ہیں کہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہم بس دنیا میں خوشی کے لیے ہیں اور اچھلتے کودتے رہتے ہیں۔ یہ
اسلام کا، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف دیکھ لیجیے نا، سورہ قصص میں دیکھ لیجیے، میرے خیال سے 76 نمبر آیت ہے، لا یحب الفریحین، اس کا کورا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کورا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، پھر قارون کو، تو قارون کو لوگ نصیحت کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ اللہ کو نا یہ اترانے والے اور یہ ایک خوشی سے دوسری خوشی میں جانے والے اور لذتوں کے شیدائی پسند نہیں ہے اتنے زیادہ۔ لا یحب المفسدین اگلی آیت میں آتا ہے کہ جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر الٹی سیدھی ویڈیو، ہر گندے واٹس اپ میسیجز ادھر سے ادھر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ان آیتوں کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا؟ اور قارون تو چلا گیا نا، وہ شخص نہیں، وہ ایک ٹائپ آف کریکٹر ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں مینینز کی طرح یہ منی قارون ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اب وہ آیت قرآن شریف کی پڑھیے نا، تو دیکھیے کہ جب قارون کو کہا گیا تو قارون نے بولا کہ جی یہ سب کچھ تو میں اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا، اتنا پیسہ کوئی اللہ نے تھوڑی دیا ہے، میرے علم کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے میں نے کام کیا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس آپ کو لوگ نہیں ملتے کہ جی آئی ورک مائی ایس آف، میں دن رات کام کرتا رہا، 18 گھنٹے کام کرتا رہا۔ اب دیکھ لیجیے یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو غربت سے آئے اور اوپر پیسے بنائے، زیرو سے لے کے $7 لاکھ اور زیرو سے لے کے 2.5 لاکھ روپے اور 5 روپے سے لے کے 15,000 روپے، اور پتہ نہیں کون کون سی سٹوریاں ہیں۔ آپ گھنٹے گھنٹے بھر کے ان کے بیانات سن لیجئے۔ حرام ہے، ایک دفعہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے کرم کیا، بڑا اچھا ہوا۔ بندہ بولتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری بینکرپسی ہوئی، مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، پھر میں نے یوں کیا، پھر میں نے یوں کیا، پھر ایسے عقل لڑائی، پھر ایسے عقل لڑائی، پھر ایسے عقل لڑائی۔ کیا فرق ہے ان جملوں میں اور قارون کے جملوں کے اندر جو قرآن مینشن کرتا ہے؟ اس کے بعد جب قارون کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسے نہ بولو اللہ کی طرف سے، تو اس نے غصے میں آ کے باقاعدہ پریڈ کی۔ وہ سارے غلاموں کو لے کر آیا، خزانوں کی چابیاں اس نے ڈالیں، جو بھی تھے جانور ان کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، اور پورے اپنا مینشن سے نکلا باہر اور باقاعدہ پریڈ کی۔ اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، وہ کیا آیت تھی، یا لیت لنا ما اوتیا قارون، کاش جو قارون کے پاس ہے میرے پاس بھی ہوتا۔ ہم نہیں بولتے یار کیا بندہ ہے، کیا زبردست گاڑی اس کے پاس ہے، کاش ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی، کاش اس کی طرح میں بھی گھوم سکتا، کاش ایسا گھر میرے پاس بھی ہوتا، ایسے بیوی بچے میرے پاس بھی ہوتے، ایسا مینشن جیسا بڑا سارا گھر میرے پاس بھی ہوتا۔ ان لوگوں میں جو قارون کے لیے آہیں بھر رہے تھے اور ہم لوگوں میں جو ان لوگوں کے لیے آہیں بھرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو قارون پریڈ کر رہا تھا، وہ پریڈ تو ہم نے بھی مچائی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اب تو جانا بھی نہیں پڑتا، محلے میں اناؤنسمنٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، ڈھول بھی نہیں پیٹنا پڑتا۔ اب تو سمپل سا کام یہ کرتے ہیں کہ فیس بک پہ جا کے چھاپ دیتے ہیں کہ میں نے یہ ٹرپ کیا، میں نے یہ کھانا کھایا، میری شادی کی یہ پکچرز ہیں، میرے گھر کی یہ پکچرز ہیں، ایسی گاڑی میرے پاس ہے، باقاعدہ ہم گھر دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ آپ بتائیے نا اس رویے میں اور قارون کے رویے میں کیا فرق تھا؟ پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ، اس کو دھنسا دیا گیا، زمین کے اندر گاڑ دیا گیا اس کو، سارے مال و متاع کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو عقل مند لوگ تھے اسے کہتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ تھے جس کے پاس تم سے زیادہ جمعیت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، اثر و رسوخ تھا، ان سب کا کیا ہوا؟ وہ خاک ہو گئے، تم بھی خاک ہو جاؤ گے۔ تو جو منی قارون بنے ہوئے ہم سارے کے سارے، ہر محلے، ہر گھر، ہر چھتوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، ہمیں ڈرنا ہی چاہیے کہ جس دن پکڑ آئے گی نا، تو اللہ کا کرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو فخسفنا بی میں زمین میں نہیں دھسائے جاتے، لیکن اپنے انا کے خول میں ضرور دھسا دیے جاتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ نظر نہیں آتا، دل مکفل ہو جاتے ہیں، دل دھس جاتے ہیں کہ بندہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، آنکھیں دھس جاتی ہیں کہ صحیح چیز نظر نہیں آتی۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی لیکن مشکل باتیں آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور بدلاؤ کا باعث بنیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔